یونیورسل وزٹ کی جانب سے ہم آپ کو پیار بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جیسے کہ میں نے تھم نیل پہ لگایا کہ پاکستان میں ایک ایسا جنگل بھی ہے جس کا نام ایمازون جنگل ہے۔ یہ پاکستان کا ایک ایسا جنگل ہے جو کہ بہت خوبصورت اور پاکستان میں ایک چھوٹے سے شہر کے اندر واقع ہے۔ یہ کہاں واقع ہے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر تک بتائیں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ اور حیران کن ہونے والی ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے پاکستان کا مکمل دورہ کیا ہے، نہیں کیا تو ان میں سے ایک ویڈیو یہ بھی ہے۔ یونیورسل وزٹ کی جانب سے ہم آپ کو پیار بھرا سلام پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ان گلاب کے پھولوں کے درمیان آئے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے پھول اس گاؤں کوٹ عبد المالک اکبر خیر کے اندر ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ فطرت ایک ایسی خوبصورتی ہے، ایک ایسا سکون ہے جو شہری زندگی میں نہیں ملتا، اور یہاں پہ خوشبو اور ہوائیں انسان سے تمام ٹینشنیں دور کر دیتی ہے۔ تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، سرزمین جو کہ پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے، جس گاؤں میں بھی آپ جائیں گے اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز اتنی خوبصورت ہے جو کہ آپ تک پہنچانا بہت لازمی ہے، کیونکہ کچھ لوگ اس جگہ پہ نہیں جا سکتے، کچھ معذور ہیں، گھروں میں خواتین ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ان تک یہ ویڈیو پہنچانا ہے جو یہاں نہیں آ سکتے، اور اسی کے ساتھ آپ ہمارا چینل یونیورسل وزٹ کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر کیجیے گا۔ باقی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو یہ اتنی خوبصورتی ہے۔ ناظرین، اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے گندگی ہے، سب کچھ ہے، لیکن پاکستان میں خوبصورتی بھی بہت زیادہ ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کا کونا کونا دیکھا ہی نہیں۔ ہم تو شہر میں ایک بستے ہیں، اس شہر سے باہر نکلنے کا نام بھی نہیں لیتے۔ شاذ و نادر ہم لوگ نران، کاکان، مڑی، وادی گلگت، بلوچستان اور سندھ یہ جگہ گھوم کر آ جاتے ہیں، لیکن پاکستان کے کونے کونے میں اتنی خوبصورتی سمائی ہے، جیسا کہ یہ پاکستانی ایمازون جنگل جو کہ لاہور کے اندر کوٹ عبد المالک اکبر خیر دیہات کے اندر یہ واقع ہے۔ یہ جنگل اگر آپ پیدل چلنا شروع کر دیں تو 4 سے 5 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے، لیکن یہ جنگل ہرا بھرا ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اس جنگل میں اتنی خوبصورتی ہے، ایسی ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں جو روح کو بہت سکون دیتی ہیں، سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے، گلاب جیسے پھول اور فطرتی مناظر۔ یہ خوبصورتی، یہ فطرتی مناظر ہر انسان کو بہت خوبصورت لگتے ہیں۔ اس پاکستانی ایمازون کے جنگل کے اندر آپ کو ہر قسم کا درخت پودا ملے گا، اور یہاں تک کہ جڑی بوٹی بھی ملے گی۔ آپ میں سے بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس جنگل کا صحیح معنوں میں تعین کیا ہوگا۔ جو محققین ہیں وہ تو ضرور رہے ہوں گے، جو لوگ حکیم ہیں وہ بھی جنگلوں کا محاصرہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ اتنے حکیم حضرات ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس جنگل کا بھی تعین کریں، تحقیقات کروائیں، آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس جنگل میں سے بہت کچھ ملے گا۔ یہ جنگل ہرا بھرا گھناؤنا ہے جو کہ ایک دلکش اور دل فریب جنگل ہے۔ اس کی رسائی ہر انسان نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ پاکستان میں کونے کونے میں بڑی خوبصورتی بستی ہے۔ اس خوبصورتی کو حاصل کرنا، وہاں تک پہنچنا، انسان کے اتنے وسائل نہیں کہ وہاں تک پہنچ سکے، خصوصاً آج کی مہنگائی کے دور میں جہاں پر ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز تک پہنچنا اتنا آسان نہیں۔
ناظرین، اگر اس جنگل کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں، اس میں ایسے ایسے درخت ہیں، آپ کو یوں لگے گا کہ میں کسی ڈرونی فلم میں آ چکا ہوں۔ آپ نے ڈرونی ہارر فلمیں دیکھی ہوں گی جو جنگلات کے اوپر بنائی گئی ہیں، جیسے کہ رومٹن۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ بھی ایک ڈرونا خواب ہے، ڈرونا جنگل ہے، یا کسی ڈرونی جنگل کی شوٹنگ ہو گئی ہے۔ خصوصاً یہ درخت آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک ہی طرح کے ہیں اور کافی زیادہ ہیں۔ یہاں پر آنے سے انسان کو خوف لگتا ہے۔ یہ جنگل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ ایک درخت ٹوٹا ہوا تھا، اپنی جڑ سے بالکل اکھڑا ہوا، اکھاڑا ہوا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس درخت کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہم نے مکمل اس درخت کا تعین کیا اور اس کی جڑیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی، اور حیرانی والی بات ہے کہ ابھی تک اس کی شاخ پر چھوٹی چھوٹی پتیاں بھی تھیں جو کہ بالکل مرجھائی ہوئی نہیں تھی۔ ناظرین، یہ جنگل بہت خوبصورت، بہت وسیع اور عریض ہے، جہاں پر کسان آتے ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اس درخت کو کافی ٹیوب ویل کا سہارا بھی ہے جو ان کو وقتاً فوقتاً پانی فراہم کرتے ہیں۔ یہاں پر پرندوں کی مختلف آوازیں سنائی دیتی ہے، جیسے کہ پجن یعنی کہ کبوتر، کوئل، ابابیل اور سام، ایگل، بلبل اور مرغا بھی۔ ان سب کی یہاں پر آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ پھول کی پتیوں کی بات کی جائے تو انتہائی خوبصورت پھول بھی یہاں پر موجود ہیں، جو کہ انسان کو فطرت کے ان مناظر تک لے جاتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔
ناظرین، جیسے کہ آپ نے ویڈیو تقریباً جو کہ 10 سے 11 منٹ کی ویڈیو ہے، اس کے اندر ہم نے آپ کو یہ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو یہ جنگل دکھایا. یہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے کہ میں تھم نیل پہ لگایا تھا، یہ پاکستانی ایمیزون جنگل ہے جو دور دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگل ہی جنگل ہے. نہ جانے ہم اتنی دیر سے چلتے آ رہے تھے کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے ٹکڑوں میں بنائی ہے. آدھے گھنٹے سے مسلسل چل کر بھی یہ جنگل ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، اس لیے اس کا نام پاکستانی ایمیزون جنگل میں نے رکھا تھا تھم نیل پر. آپ نے ابھی کمنٹس میں بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. باقی رہ گیا اس کا پچھلا حصہ، وہ آپ دور تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جنگل بہت دور تک پھیلا ہوگا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سنڈے اس کا پارٹ 2 یعنی اس کا جو پچھلا حصہ ہے وہ بھی 15-20 منٹ لگ جائیں گے، وہ ہم اپلوڈ کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے ہمارے چینل یونیورسل وزٹ کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا. شکریہ.